آپ کے ساتھ پریشر ڈال رہا ہے، ایک دوسرا بڑا ملک جو ہے وہ آپ کو ہر موقع پہ ریلیف دے رہا ہے. ایون ویسٹ کی طرف سے بھی اگر یہ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے اور بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر انہوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ آپ کو سیلف سفیشینٹ بنانے میں یہ جو تیاروں کا مسئلہ ہے دیکھیں نا، یہ اس کے اوپر دیکھیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ ہیوی ری بلڈ فیکٹری کا مسئلہ ہے. آپ کا شارع ریشم ہے کراکرم، اس کا دیکھیں. آپ کا چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اس کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ گوادر پورٹ کے اوپر انہوں نے اس کو بنانے میں بڑا رول پلے کیا، بڑا اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. آپ آگے ان سے صحیح طریقے سے ڈیل نہ کر پائیں علیحدہ بات ہے. آپ کی کول مائنز اور دوسری جو مائنز ان کو ڈسکور کرنے کا اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ایکسپلور کرنے کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے ہمیشہ پاکستان کو. ہم ہی ہیں جو ان سے صحیح طریقے سے ڈیل اس طریقے سے نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ابھی بھی ہم ان کو کوریڈور اگر دیتے ہیں گوادر تک اور اس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے جو پاکستان سے سست بارڈر کے ساتھ معاہدہ ہے اور آگے یہ جو ایریا ہے اس پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو اگر موقع نہیں دیتے تو اس میں قصور ان کا تو نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم اس طریقے سے ان تعلقات کو اپنے فائدے میں استعمال نہیں کر پاتے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس میں چائنا کو اتنا کو ہمیں بلیم کرنا چاہیے. بے شمار ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں ان کی طرف سے ہمیشہ بڑا پازیٹیو رول نظر آتا ہے. بالکل، چائنا ہمارا ایک ہمیشہ سے آزمودہ اور دیرینہ دوست رہا ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. جیسا جی ابھی ہم پروگرام میں جی صاحب بریک ایک آ رہی ہے. بریک کے بعد جو اگلا ڈسکشن ہمارا ہوگا، جو اگلا زیر بحث موضوع ہوگا، وہ ہوگا اقتصادی تعاون کے معاہدوں کے حوالے سے جو اس دورے میں ہوئے. بالکل، جو اس دورے میں ہوا. اور آپ دیکھیں کہ 30 ارب ڈالرز اس سے زائد کے معاہدے ہوئے مختلف شعبوں میں. جی جی تو آپ نے آج ہمارے ناظرین کو بتانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے. جی ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. عمران طارق صاحب کہتے ہیں بریک. بھائی اس کا مطلب 1 منٹ رہتا ہے تو میرے اندازے سے بریک لیے نہیں. انہوں نے کہا نا بریک کا مطلب 1 منٹ رہتا ہے. نہیں بولا انہوں نے جو بھی بولا ہے وہ 1 منٹ پہلے بولا نا. بالکل بولا ہے. اس کا مطلب بریک، اس کا مطلب بریک. تو میں چپ ہو گیا ہوں تو آپ نے اس کو وہ جو ہے نا وہ ایکچولی میں ورڈ بریک کا انتظار کری تھی کہ نہیں جو انہوں نے بولنا ہے 1 منٹ پہلے بولنا، دیٹ مینز بریک. ٹھیک. اس کے بعد میں چپ ہو گیا ہوں تاکہ آپ بریک اناؤنس کر سکیں. سر کوئی آواز ہی نہیں، کچھ چیک کریں. نہیں آ رہی، اب آئیے. یار عمران اس کے قریب بولا کرے نا آپ. کتنی بریک ہے؟ عمران صاحب آپ نے آج بریک نہیں بولا لاسٹ منٹ کہنے کے بعد. لاسٹ منٹ میں بریک میں نے آپ کو جب عمران نے بولا اس کا مطلب بریک 1 منٹ بعد. عمران صاحب آپ کے وکیل صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ چپ کر جائیں. ویلکم بیک ناظرین. جی برائی صاحب، چینی وزیر اعظم صاحب پیشکش کر گئے بڑے کھلے دل سے
کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے اپنی اقتصادی ترقی کے لیے، وہ جو کچھ کرے گا، جو کچھ چاہے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے ایک تو یہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ بڑے بے مثال قسم کے ہیں. انہوں نے کوئی $18-19 کی تو ڈائریکٹ فائنانسنگ کی ایگریمنٹس ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں وہ ہم کیلکولیٹ میں کر رہا تھا، وہ عام نیوز پیپرز میں آیا کہ $30 ارب اگر سارے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں وہ $37 ارب کے قریب بنتے ہیں. اچھا، وہ یعنی بہت اچھا ہے ایک طرح سے. میں سمجھ چین کی دیکھیں، چین کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے، ویسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ویسٹ جو ہے ہمیشہ وہ کشکول کو انکریج کرتا ہے اور اس کے ذریعے کام نکالتا ہے. وہ ڈیپینڈنسی ڈیولپ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہوں سٹیٹس ان کے اوپر، تبھی وہ ان سے اپنی مرضی کی باتیں بنوا سکتے ہیں، مرضی کی پالیسیز بنوا سکتے ہیں، مرضی کے ان سے وہ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. لیکن چین ایک واحد ملک ہے، چین امداد نہیں دیتا. چین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہاتھ بٹاتا ہے. جیسے پاکستان کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے، دیکھیں نا انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر ہمیشہ مختلف سیکٹرز میں پاکستان کی مدد کی. وہ مدد کیا ہے بیسیکلی؟ وہ مدد نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان نے وہ ایک بہترین پارٹنر کی طرح کی شراکت داری ہے. اس میں چین کو بھی فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے چین سے، چین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے کہ وہ پولیٹیکل لیول پہ بھی چین کو اگر پاکستان نے ریکگنائز کیا اور اس کے بعد یحییٰ خان کے دور میں کسنجر کو پاکستان چائنا لے گیا اور چین کا جو فرسٹ ورلڈ ہے، اوپن ورلڈ ہے، اس سے پہلی دفعہ رابطہ ہوا اور چین کے لیے بڑے راستے کھلے. چین کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ریسپیکٹ بنی، اس کی ریکگنیشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے نتیجے میں سرد جنگ جو اس وقت چل رہی تھی اس میں پانسا پلٹ گیا. اور پھر یہ ہے کہ چین اس وقت بڑا تھریٹنڈ فیل کر رہا تھا رشیا سے، حالانکہ وہ بھی کمیونسٹ کنٹری تھا، یہ بھی تھا USSR جو اس وقت تھا. تو اس میں بھی چین کو بڑی، چین کے لیے پاکستان نے بھی بہت کچھ کیا. یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ ایشو وہی جو بات ہے کہ انہوں نے تو بڑی فراخ دلی سے اب بھی یہ ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو برٹش پرائم منسٹر انڈیا گئے وہ 40 لوگ لے کے گئے اور فرینچ پریزیڈنٹ گئے وہ 60 لوگ لے کے گئے بزنس کمیونٹی کے، اور یہ وہاں پہ گئے 400 لوگ لے کے گئے، جہاں پہ وہ 250 لوگ لے کے آئے ہیں. تو 400 لوگ انڈیا بھی لے کے گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چین کا فوکس کیا ہے؟ چین جو ہے اس نے اس سے پہلے پاکستان کو بھی بڑی دفعہ یہ ایڈوائز کر چکا ہے کہ فوکس کس چیز پہ، اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کریں، وہ پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے. باقی جو ایشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے رہتے ہیں. اور وہ اس لیے انڈیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا تو اینیمی نمبر 1 ہے، چین کا بھی وہ اس سے پہلے ہوتا تھا، لیکن چین نے سرحدی تنازع بھی ان کا چل رہا ہے، ہمارے ساتھ تو ریزالو ہو گیا، ان کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اس کی تبت ایک بہت بڑا ایشو ہے. دلائی لاما وہ انڈیا میں پناہ لیے ہوئے پچھلے کتنے سالوں سے، تو آلموسٹ وہ کہہ لیں کہ 50 سال سے اوپر بنتے ہیں، اور ان کے ذریعے ویسٹ جو ہے وہ وہاں پہ بغاوت بھی کروانے کی کوشش کرتا رہا، عام سٹرگل کروانے کی کوشش کرتا رہا. لیکن اس کے باوجود چین نے ساری چیزیں اگنور کر کے اپنی جو ٹریڈ ہے اور اس کے اوپر فوکس کیا ہے. چونکہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے. ان کا دیکھیں، ان کا 5 سال پہلے جو لیول تھا ٹریڈ کا، بائی لیٹرل ٹریڈ کا، وہ کوئی $13.6 بلین تھا. اب وہ $60 بلین ہو چکے ہیں انڈیا اور چائنا کا. ہمارا کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں چین کے سب سے اچھے دوست ہیں اور چین دنیا میں سب سے اچھا ہمارا دوست ہے. ہماری کیا ہے، ہمارا اب بھی کچھ $6 ارب ہے، جس میں ہماری طرف سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف $1 ارب ہیں، باقی ان کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بھی سارے کا سارا چین کے ہاتھ میں. حالانکہ چین یہ کہتا ہے، ابھی بھی ان کے پرائم منسٹر یہ کہہ گئے ہیں، تحریری بیان کی بات ہو جائے تھوڑی سی اس میں نہیں، اس میں تھوڑی سی چین کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ہم لوگ چین کو بھی باقی ساری دنیا کی اینک سے دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی سارے ملک ہیں. چین جو ہے بیسیکلی ایک بڑا وائبل اکانومی ہے. وہ گرو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو فوکس رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو بڑے آرام سے، بڑے دھیمے پن سے، بڑے تحمل سے اور بڑی میچورٹی سے آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہم چین کو امداد دینے والا ملک نہ بنائیں، ہم چین کو ایک پارٹنر کے طور پر پارٹنرشپ کرتے ہیں. آپ کے ان کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں اس میں وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب جو آفر انہوں نے کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگلے 5 سال میں جو والیوم آف ٹریڈ ہے بائی لیٹرل، اس کو ہم $15 بلین تک لے کے جائیں گے. اس سے بہت آگے پوٹینشیل ہے، اس سے بہت آگے جا سکتا ہے. اور اس میں انہوں نے جو پاکستان کی گڈز ہیں